بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آبادی کے لحاظ سے عیسائیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے اور اس کے ماننے والے پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ یہودیت کی طرح یہ بھی مذہب ابراہیمی کی ایک شاخ ہے جو شروع میں یہودیت کا ایک حصہ ہوتی تھی۔ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے انبیاء مبعوث فرمائے جن کے ساتھ ان کا رویہ نہایت شرمناک تھا۔ بعض انبیاء کو قتل کر ڈالا، بعض کو اذیتیں پہنچائیں اور بعض کو آروں سے چیر ڈالا۔ ان کی گمراہی کا یہ عالم تھا کہ وہ حق کی آواز سننا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ اس وقت میں حضرت مسیح علیہ السلام کا ظہور ہوا جنہیں وہ اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے دو نام تھے، ایک یسوع جسے عربی میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جس کے معنی ہے نجات دہندہ، اور دوسرا نام مسیح جو مسیح سے مشتق ہے جس کے معنی ہے کسی چیز پر ہاتھ پھیر کر اس سے برے اثرات دور کرنا۔ ناصری آپ کا لقب اور ابن مریم کنیت تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ اسلامک وائس چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے والد نے اللہ کی نذر کیا ہوا تھا اور وہ ہیکل کے ایک محراب میں قیام پذیر تھیں، اور حضرت زکریا ان کے کفیل تھے۔ وہ جب بھی حضرت مریم کے لیے کھانے پینے کی اشیاء ان کے پاس لے کر جاتے تو ان کے پاس پہلے سے چیزیں موجود پاتے۔ دریافت کرتے تو حضرت مریم کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کس کے پاس سے آئی ہیں؟ حضرت مریم فرماتی، یہ تمام خورد و نوش کی اشیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں۔ حضرت مریم باعظمت مقام کی حامل ایک برگزیدہ خاتون تھیں جن کے زہد و تقویٰ، پاکیزگی اور پرہیزگاری کی گواہی قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر باپ کے ایک بچے کی ولادت کی خبر فرشتے نے دی تو انہوں نے لوگوں سے خود کو پوشیدہ رکھنے کے لیے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور ایک دور مقام پر چلی گئیں۔ گھبرا کر کہنے لگیں، کاش میں بچے کی پیدائش سے پہلے مر جاتی تاکہ لوگوں میں رسوئی نہ ہوتی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اس پریشانی کو درنے کے لیے ارشاد ربانی ہوا کہ کسی سے بات چیت نہ کریں اور کہہ دیں کہ میں نے روزے کی نذر مانی ہے۔ بچے کی ولادت کے بعد جب لوگوں نے سوال کرنے شروع کیے تو آپ نے اشارہ کر کے کہا کہ اس نومولود بچے سے پوچھو۔ جب لوگوں نے کہا کہ یہ نومولود بچہ ان کے سوالوں کے جواب کیسے دے سکتا ہے تو بچے نے معجزانہ طور پر ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کو کتاب دی گئی ہے۔ یہ معجزہ دکھانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام نبوت پر فائز ہوں تو لوگ گواہی دیں کہ وہ بچپن ہی سے غیر معمولی شخصیت کے مالک تھے اور لوگوں کو ان کے اعلان حق کو قبول کرنے میں کوئی اعتراض نہ ہو سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ توحید کی تعلیم دی اور صرف ایک ہی رب کے سامنے سر جھکانے کی تبلیغ کی تھی۔ انجیل کی اس آیت سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ پھر ابلیس عیسیٰ علیہ السلام کو اونچے پہاڑ پر لے گیا، دنیا کی سب سلطنتوں کی شان و شوکت انہیں دکھائی اور کہا، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو میں سب کچھ تجھے دوں گا۔ عیسیٰ نے کہا، اے شیطان مردود، دور ہو جا، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر، صرف اسی کی عبادت کر۔ جب بنی اسرائیل میں نفرت، حسد اور مشرکین پہ ظلم بڑھنے لگا تو اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ مسیح کو ان کے لیے منتخب کیا۔ یوں اللہ کے نبی عیسیٰ مسیح بنی اسرائیل کے بڑے بڑے عالم اور معتبر لوگوں سے کہنے لگے کہ کیوں ظلم کرتے ہو، غریبوں کا حق کیوں کھاتے ہو؟ اے لوگو، حقیقی اللہ وہ ہے جو سب انسانوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے، جس کے نزدیک امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں، کالا رنگ والا اور سفید رنگ والا برابر ہے۔ لوگ حضرت عیسیٰ مسیح کا مذاق اڑانے لگے اور اللہ کے نبی اللہ کی نشانیاں زمین پر ظاہر کرنے لگے۔ آپ کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مسیح کا مطلب کثرت سے زمین میں سیاحت کرنے والا یا ہاتھ پھیرنے والا، کیونکہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی۔ آپ نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ دیکھنا شروع کر دیتا تھا۔ کوڑ کے مریض جس سے پوری دنیا نفرت کرتی تھی، آپ کے مبارک ہاتھ جب کسی کوڑ کے مریض پر لگتے تھے، اللہ کے کرم سے وہ صحت یاب ہو جاتا تھا۔ آپ مٹی کے پرندے بنا کے جب ہوا میں پھینکتے تھے
تو وہ مٹی کے پرندے زندہ ہو کر اڑنا شروع ہو جاتے تھے، اور جب بھی آپ کسی مردے کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے زندہ ہو کر بولنے لگتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب یہ معجزات دیکھے تو دن بدن آپ کی باتیں سننے لگے، آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرنے لگے۔ بس یہی ڈر اس وقت کے ظالم بادشاہوں اور عالموں کو کھانے لگا کہ کہیں ہماری حکومت ختم نہ ہو جائے، لوگ عیسیٰ مسیح کو اللہ کا نبی سمجھ کر اپنا بادشاہ نہ بنا دیں۔ تو بس بنی اسرائیل کے بادشاہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ مسیح کو شہید کرنے کی سازش بنانے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری قوم سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، میں اللہ کی طرف سے ہی آیا ہوں تاکہ تمہیں آپس میں محبت، پیار اور امن کے ساتھ زندگی بسر کرنا سکھا سکوں۔ کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے، کچھ لوگ آپ کے ساتھ رہنا شروع کرنے لگے، کچھ لوگ وقت کے بادشاہوں کے ساتھ آپ کو شہید کرنے کی سازش میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ تاریخ نے لکھا آپ کے ساتھ 12 حواری تھے، لیکن ان میں سے بھی کچھ ایک ایمان مکمل نہ تھا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی اسرائیل کے عالم اور بادشاہوں نے ان حواریوں کو خریدنا چاہا۔ ان میں سے ایک، جس کا نام یہودا تھا، اس نے وقت کے بادشاہ کے سامنے اپنے آپ کو بیچ دیا اور یہ کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ عیسیٰ مسیح کہاں ہے، اور یوں یہودا ان لوگوں کے لیے جاسوسی کرنے لگا۔ ان دنوں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہوار منانے کے لیے بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، اے اللہ، میں جانتا ہوں یہاں کے بادشاہ اور علماء مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اے میرے خالق، میری مدد فرما اور مجھے ان کے شر سے نجات دے۔ بس اتنے میں جبرائیل امی اللہ کے حکم کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے مریم کے بیٹے، اللہ فرماتا ہے کہ آج رات تجھے اس زمین سے آسمانوں کی طرف اٹھائے گا، تیرا رب تجھے ان لوگوں کے شر سے بچائے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے تیری تعلیمات کو تسلیم کیا ہے، اللہ انہیں مشرک اور کافر لوگوں پر فضیلت بخشے گا، اور قیامت کے دن اللہ ایسے اختلافات کا فیصلہ کرے گا۔ اے روح اللہ، تیری بلندی کا وقت آ پہنچا ہے۔ اور وہ عیسیٰ مسیح کو اللہ نے آسمانوں کی بلندی میں اپنے پاس بلا لیا۔ بس اللہ نے ایک عجیب معجزہ دکھایا۔ یہودا کا حلیہ حضرت عیسیٰ مسیح جیسا ہو گیا۔ بس جیسے ہی گرفتار کرنے کے لیے بادشاہ کے لوگ وہاں آئے تو اس جاسوس یہودا کو گرفتار کر لیا، کیونکہ اللہ نے اس کی شبیہ عیسیٰ مسیح جیسی بنا دی تھی، اور یوں اللہ نے بنی اسرائیل کی سخت دلوں پر مہر لگا دی، اور فخر سے یہ کہنے لگے کہ ہم نے مریم کے بیٹے اور اللہ کے نبی عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو صلیب پہ چڑھا رکھا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس معاملے میں غلط فہمی کا شکار تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ حیرت سے یہودا کو دیکھ رہے تھے کہ اس کا چہرہ تو عیسیٰ مسیح جیسا ہے، لیکن اس میں مسیح والی کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی۔ وہ بس اپنے وہم و گمان کی پیروی کر رہے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عیسیٰ مسیح کو انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی عیسیٰ روح اللہ کو اللہ نے صحیح سلامت آسمانوں کی طرف بلا لیا تھا، اور قیامت سے پہلے اللہ ان کو پھر سے ظاہر کرے گا اور دنیا کے نزدیک حق و باطل کو واضح کر دے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔